السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے قرآن مجید کے ترجمہ تفسیر کی ایک نئی کلاس میں رکوع نمبر 3 سورہ الانفال ہماری چل رہی ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کل اپیل کی تھی کہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈیجیٹل بورڈ لے کر آئیں گے، کیونکہ بہت سارے کومنٹس مجھے پڑھنے کو ملتے ہیں کہ قاسمی صاحب قرآن مجید کی کلاسز نہیں آ رہی ہیں، جس میں میں نے نورانی قاعدہ شروع سے ڈیجیٹل بورڈ کے ذریعے پڑھانا شروع کیا تھا۔ تو میں نے بتایا تھا، کچھ لوگ نیگیٹو کامنٹ بھی کر رہے تھے، کہہ رہے صاحب ایک مہینے میں ایک کلاس آتی ہے، ارے 20 منٹ کا بھی ٹائم نہیں نکل پاتا ہے، یہ وہ۔ تو بھائی میرے پاس ڈیجیٹل بورڈ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے۔ وہ جو ڈیجیٹل بورڈ کی 2 کلاسز میں نے ریکارڈ کی، وہ اپنے کزن کے ہاں جا کے ریکارڈ کیا۔ تو میں نے آپ لوگوں سے اپیل کی تھی، الحمدللہ آپ لوگوں نے اچھا تعاون کیا، لیکن جتنی امید ہے اور جتنا آنا چاہیے تھا اتنا نہیں آیا۔ بمشکل 1,500-2 ہزار روپے آئے ہیں ٹوٹل، اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں تو ہمیں جمع کرنا ہے 2 لاکھ روپے۔ آپ لوگوں سے میں دوبارہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل بورڈ اگر آ جائے گا تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا، بچے بھی آف لائن بھی اس سے پڑھیں گے، اور آن لائن تو الحمدللہ ہم لوگوں کا تفسیر کا سلسلہ چلتا ہے، قرآن مجید کو پڑھانے کا سلسلہ چلتا ہے۔ جتنے لوگ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں گے، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ لوگ اگر 99، اور میں نے کہا تھا کہ 99 ضرور ایڈ کرنا ہے، اگر آپ کو 100 دینا ہے تو 99 دیجئے، آپ 199 دیجئے، 299 دیجئے، ہے نا، 399 دیجئے، 49 دیجئے، اس طرح سے 9 کا ڈیجٹ ضرور لگا کے آپ تعاون کیجئے، تاکہ میں الگ کر سکوں کہ یہ ڈیجیٹل بورڈ کا اماؤنٹ ہے، ورنہ مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ اماؤنٹ ڈیجیٹل بورڈ کے لیے ہے۔ اس لیے 99 لگا کے ضرور آپ تعاون کیجئے گا۔ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ بڑے آسانی سے آ سکتا ہے۔ مان لیجیے 2000 لوگوں نے اگر 99 دیے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم ڈیجیٹل بورڈ پرچیز کر لیں گے، لیکن جتنی امید تھی اتنا بھی نہیں آیا۔ تو خیر اللہ مالک ہے۔ آپ لوگوں سے میں پھر درخواست کرنا چاہوں گا کہ جتنا آپ لوگ سیکھتے ہیں، یہی سوچ کر کہ چلو ایک بار 99 روپے کیا ہوتے ہیں، 99 روپیز کا شاید ہم لوگ بچوں کو 40-50 روپے روز کھلا دیتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے تعاون کیجئے تاکہ یہ ڈیجیٹل بورڈ آ جائے اور قرآن مجید کی جو تعلیم ہے آن لائن وہ اچھے سے آپ لوگوں کو دی جا سکے۔ چلیے نیا رکوع آج ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو اور اس تابعداری سے منہ نہ موڑو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو مانو اور اس سے منہ نہ موڑو، جبکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سن رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اختلاف چل رہا تھا انفال کے سلسلے میں، یہ اختلاف ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ انفال جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو اب جھگڑا ختم کر دو، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکام آ رہے ہیں تمہارے سامنے، ان کو فالو کرنا شروع کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا، اور منہ نہ موڑو، عنہ، اطاعت سے، وانتم، اس حال میں کہ تم لوگ تسمعون، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ سن تو لیتے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا آدمی خود کو یہ سمجھتا ہے بھائی میرے سے زیادہ صحیح اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ تو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کے دعا مانگ کے آئے تھے، لیکن کیا کہنے لگے؟ سننے کے بعد بھی حق دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، چادر پکڑ کے دعا مانگ کے آئے اور شکست ہو گئی، یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا، لیکن پھر بھی حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ولا تکونوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو کہتے ہیں، سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ یا وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں کہ دل میں زبان پہ ہوتا ہے سن لیا اور دل میں ہوتا ہے کہ نہیں سنیں گے۔ آگے دیکھیے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ بھائی جانور کے اندر تو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے نا، اس کو اللہ نے انسانوں جیسا دماغ تھوڑی دیا ہے۔ تو یہ جو انسان جو حق کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں، مشرکین مکہ، کفار،
تو یہ تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانور کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو صلاحیت ہے سمجھنے کی، پھر بھی نہیں سمجھ رہے، تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. ان بے شک شر الدواب بھی، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں. کون ہیں؟ سمن، جو بہرے ہیں، بکمن، جو گونگے ہیں، لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے. آگے دیکھیے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے اللہ تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یہ جانتے ہیں یہ سچ ہے، جانتے ہیں یہ حق ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. بالکل اسی طرح سے جیسے بعض دفعہ ہم لوگ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولتے رہتے ہیں. ایک اپنی غلطی کو نہیں مانتے بلکہ اس غلطی کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو اس وجہ سے کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، مانتے نہیں ہیں. چلیے، گھروں میں جھگڑے عام طور پر اسی لیے ہوتے ہیں اور وہ جھگڑے ختم بھی نہیں ہوتے ہیں. جھگڑے ختم وہاں ہوتے ہیں جہاں آدمی مان لے اپنی غلطی. وَلَوْ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اصل میں انہوں نے سچ کو ماننا ہی نہیں چاہا ہے، حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہا ہے. یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، تو پھر اس کو ایسے شخص کو ہدایت ملتی نہیں ہے جو ہدایت کو قبول ہی نہ کرنا چاہے. تو اللہ کے پھر ایسے لوگوں کو ہدایت سے بالکل دور کر دیتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَلَوْ، اور اگر علم اللہ، اللہ کے علم میں ہوتا، فیہم، ان کے بارے میں، خیرن، کوئی خیر، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر، لیکن جب ان میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں ہے، یعنی یہ حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے، لَتَوَلَّوْا، تو یہ منہ موڑ لیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے. آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ. اچھا، یہیں تک دیکھ لو پہلے. چلو، اے ایمان والوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہو. یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام سے صرف آخرت بنتی ہے. آخرت تو بنتی ہے، لیکن اگر دین اسلام کو کوئی دنیاوی زندگی میں بھی فالو کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی بڑی راحت اور سکون اور آرام کے ساتھ گزرے گی، امن و امان قائم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرو. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول جو تمہیں بتا رہے ہیں تو وہ زندگی ہے، اصل میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. اور چلو مان لو دنیاوی زندگی میں کچھ مسئلے تمہیں ایسے لگ رہے ہوں جو تمہارے دل پہ مشکل گزر رہے ہوں، جن پر عمل کرنا تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہو، جو تمہاری خواہش کے خلاف ہو سکتا ہے ایسا کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم ہو. لیکن یہ سوچ کر دیکھو کہ اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اس میں تو راحت ہے، اس میں تو آرام ہے. تو دنیا کی مشکل اگر اسلام پر عمل کرنے میں آ بھی رہی ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے دوا دینے سے پرابلم ہوتی ہے، پرہیز کرنے سے پرابلم ہوتی ہے، علاج کروانے سے پرابلم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بہت آرام ہوتا ہے. بالکل اسی طرح تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کرو جب رسول تمہیں اس طرف بلائے جو تمہیں زندگی دینے والے ہیں. تو اصل میں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی بھی اس آیت میں بیان کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، دعوت کو قبول کرو، للہ، اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، اذا، جب، دعاکم، وہ تمہیں بلائیں، لما، اس چیز کی طرف، یحییکم، جو تمہیں زندگی دینے والی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. اللہ اس کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. یعنی قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے. آڑ بن جاتا ہے، اس کا مطلب کیا کہ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اگر اس سے کوئی گناہ ہو بھی جائے، کیونکہ انسان سے تو گناہ ہوگا، انسان سے تو غلطی ہوگی، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، تو فوراً اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے توبہ کی، فوراً اس کو سمجھا دیتا ہے کہ تیرے سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہ ہے اس کا مطلب. وَاعْلَمُوا، تو جان لو، بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، آڑ بن جاتا ہے، بین المرء،
انسان کے وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ اور تم سمجھ لو کہ اسی کی طرف تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آگے دیکھیے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ ان لوگوں پر بھی پڑے گا جو گناہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے، جو گناہ ہوتے ہوئے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکا، انہوں نے لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلایا، انہوں نے لوگوں کو اچھی چیز کی دعوت نہیں دی۔ تو آج کل یہ ہمارے معاشرے بہت عام ہو رہا ہے کہ ہم لوگ گناہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ گناہ نہ کرو، سمجھا سکتے ہیں، لیکن آج کل کوئی کسی کو نہیں سمجھا رہا ہے، سب اپنی زندگی میں مگن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی تو گناہ کر رہا ہے، لیکن نہیں، اس کا وبال تم پر بھی پڑے گا۔ جب کوئی عذاب آئے گا تو تم بھی اس کے لپیٹے میں آؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس گناہ سے روکنے کی اس کو کوشش نہیں کی، تم نے معاشرے کے اندر سے، سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنتاً اس وبال سے، لا تصیبن الذین جو نہیں پہنچے گا، مگر جو نہیں پہنچے گا، ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، خاصہ خاص طور پر، یعنی صرف ان کو نہیں پہنچے گا بلکہ ان کو بھی پہنچے گا ظلم ہوتے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، شدید العقاب اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے دیکھیے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، ہے نا، تعداد میں تھوڑے تھے، یعنی صحابہ اکرام مکے میں، اور لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کے رکھا ہوا تھا، یعنی مشرکین مکہ نے کتنا ظلم ڈھایا تھا، حالانکہ یہ اسی مکے میں پیدا ہوئے تھے سب لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے صحابہ۔ اللہ فرما رہا ہے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، صحابہ اکرام ڈرا کرتے تھے، چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وَرَزَقَكُمْ اور پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، کہاں ٹھکانہ دیا؟ مدینے میں دیا، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنایا۔ کیسی مدد آئی کہ بدر میں دیکھو تم ہزاروں پر غالب آ گئے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، بہترین حکومت قائم ہو گئی، کھل کے کھا پی رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے لفظی ترجمہ، وَاذْكُرُوا اور وہ وقت یاد کرو، اذ جب، انتم تم، قلیلم تھوڑے تھے، مستضعفون دبائے جا رہے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تمہیں اس بات کا خوف لگا رہتا تھا، ان یتخطفکم کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی جب چاہیں تم پر ظلم کر لیں گے ناس لوگ، فآواکم تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم اور تمہیں طاقت دی، بنصری اپنی مدد سے، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ رزق، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ آگے دیکھیے یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ایمان والوں اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ایمان والوں اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا، اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ اللہ اور اللہ کے رسول جو کہیں اس کو ماننا، اس کو فالو کرنا۔ اور صحابہ اکرام نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دی حضور کی محبت میں۔ صحابہ اکرام کے جیسی جماعت اپنے پیغمبر سے محبت کرنے والی نہ قیامت تک کوئی آ سکے گی، اور نہ آئی ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں آئی ہے۔ اچھا جی، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ، اچھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تخونوا اور تم خیانت نہ کرنا، اللہ سے، والرسول اور رسول سے، وتخونوا اور تم خیانت نہ کرنا، اماناتکم اپنی امانتوں سے، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تمہیں اس کا علم ہو، یعنی جانتے پوچھتے امانت میں خیانت نہ کرنا۔ نادانی میں بھول چوک سے کچھ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مال، یہ اولاد آزمائش ہے، کیونکہ مال کی وجہ سے آدمی غلط کاموں میں پڑتا ہے، اور اولاد ایک ایسا فتنہ ہے جس کی محبت میں بہت جائز ناجائز کی حدوں کو وہ پھلانگ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ فتنہ ہے، ہاں ان سے محبت فطری ہے، انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، لیکن ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہ لے جائے۔
مال کمانے کی حرص میں حرام کی طرف مت چلے جانا، اولاد کی محبت میں کہیں غلط کام نہ قدم مت اٹھا دینا، کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ وَاعْلَمُوا، ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اگر مال کماؤ گے، اولاد سے محبت کرو گے تو نو پرابلم، کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کو حاصل کرو، اپنی خواہش کو پوری کرو، لیکن اسلام کی باؤنڈری میں۔ وَاعْلَمُوا، تم جان لو، انما بے شک، اموالکم تمہارے مال، واولادکم تمہاری اولاد، فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم، اجر عظیم ہے، یعنی دنیا تو امتحان ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا، مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور سورہ الانفال سے پہلے جو میں نے واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا، بدر کا واقعہ، وہ سمجھے بغیر اس سورت کا ترجمہ سمجھنا بہت مشکل ہے، اسی لیے وہ واقعہ پورا ضرور سن لیجئے گا آپ، بدر کا واقعہ، ٹھیک ہے؟ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیے، اور ڈیجیٹل بورڈ کے لیے تعاون ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔